سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سوال یہ تھا کہ میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں نا، تو کہنا یہ تھا کہ ہم صبح کبھی لیٹ ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ، اس کی وجہ یہ ہم رکھتے ہیں ذہنوں میں کہ ہم جو ہے شام کے وقت تقریباً آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی R&D کرنے میں اور چیزوں کو دیکھنے میں ہمیں وقت لگتا ہے، تو ہمارا کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا، ہم کبھی 2 گھنٹے بھی لیٹ ہو جاتے ہیں جس کا ہمارے کو اوور ٹائم نہیں لے رہے ہوتے، لیکن ہمیں رکنا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری میں آتا ہے، تو ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پورے ٹائم سے باہر بھی۔ تو جو صبح ہم لیٹ آتے ہیں اس میں اس کی مطلب برابر ہو جاتی ہے بات، یا اس کا بھی ہمیں ٹائم کے مطابق کفارہ ہے ادا کرنا ضروری ہے؟ یہ اس طرح کی رعایت اپنے طور پر نکال لینے کی تو اجازت سمجھ میں نہیں آتی۔ ڈیوٹی جتنے ٹائم میں شروع ہوگی نا، اور عرف جو 5-10 منٹ کی جو بھی رعایت ہو، اس کے علاوہ تو اگر آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ لیٹ جائے گا تو وہ تو کٹوتی تو کروانی پڑے گی نا، توبہ بھی کرنی ہوگی۔ تو یہ اپنے طور پر مسئلہ حل نہ کیا جائے، علماء سے ہی پوچھا جائے۔ اور گورنمنٹ کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ معاف کون کرے گا، بلکہ گورنمنٹ جاب آپ کو اکثریت ہو سکتا ہے یہ ایسی ملے گی کہ گورنمنٹ جاب اسی لیے کرتی ہوگی کہ یار کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، حالانکہ ڈرنا اللہ سے چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد وقاص بخاری IT مجلس۔ مدنی چینل پر جب بیانات ہوتے ہیں تو اسلامی بہنیں اس بدنگاہی سے کیسے بچیں گی؟ اسلامی بہنوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مرد کو دیکھ کر اس کو شہوت آتی ہے تب تو دیکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کا شبہ بھی ہو تب بھی نہ دیکھے بچے، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو دیکھنے میں حرج نہیں، بدنگاہی اس کو نہیں کہیں گے۔ ایک عرض اور تھی کہ مسجد انتظامیہ جو نگرانوں سے بدظن ہوتے ہیں یا بدگمان ہوتے ہیں تو ان کو اس بدگمانی اور اس بدظنی سے کیسے بچایا جائے؟ ہر نماز پہلی صف میں پڑھی جائے جبکہ یہ محلے میں ہوتے ہوں، پابندی سے مسجد کی صفائی کا خیال رکھا جائے، بے جا ان پر تنقید نہ کی جائے، اور جہاں ان کی غلطی ہو وہاں خوب غور کر لے کہ اگر ظن غالب ہے کہ بتاؤں گا تو یہ مان جائے، اگر وہ غلطی ایسی ہو کہ شرعی غلطی ہو۔ آپ کی تصنیف ہے گھریلو علاج، اس میں رات جاگنے کے حوالے سے کچھ نقصانات آپ نے تحریر فرمائے ہیں، تو آپ سے عرض یہ کہ کیا وہ مطلقاً ہے یا کوئی خاص صورت ہے رات جاگنے کی؟ رات کی جاب کرنے والے، ڈیوٹی کرنے والے رات جاگتے ہیں، تو اسی طرح نیک محافل میں جو ہم جاگتے ہیں یا ڈیوٹی کرتے ہیں تو کیا وہ نقصانات اس صورت میں ہی ملیں گے؟ تو اس کے متعلق کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ یہ جو طبی اصول ہیں یہ سب کے لیے، آپ کے لیے بھی ہیں، میرے لیے بھی ہیں، تو یہ طبی اصول ہوتے ہیں۔ اب جو اللہ کے نیک بندے رت جگہ کرتے ہیں وہ رات کو بھی نہیں سوتے، دن کو بھی نہیں سوتے، ایسے بھی بزرگ ہوئے جو برسوں تک نہیں سوتے تھے، تو وہ ایک قدرتی ایک روحانیت ہوتی تھی جو ان کو طباً نقصان نہیں ہوتا تھا، ہم ذرا ان میں سے نہیں ہیں۔ تو ہم جب رات جاگیں اور دن نہ سوئیں تو جن کو تجربہ ہوگا بتائیں گے کیفیت کیا ہوتی ہے، جس دن رات کو بھی جاگیں اور دن کو بھی سونے کا موقع نہ ملے
تو چلو ایک دن کوئی گزار لیتا ہوگا سخت جان قسم کا ہوتا ہوگا, دوسرے دن کیا کرے گا؟ تو اب بولے گا بھائی یہ رات کو عبادت کرتا تھا اس لیے دوسرے دن بھی سونے کا موقع نہ ملا, وہ تربیتی اجتماع چل رہا تھا. تو تربیتی اجتماع کو ڈبل 12 گھنٹے تو نہیں چلتا, اس کی باقاعدہ میں آرام کا تو وقفہ ملتا ہے. اب آرام کے وقفے میں اگر یہ گپے مارتا ہے تو اب یہ عبادت تو نہیں ہے اس کی. یا اگر کوئی مصروفیت نکالتا تو اس کو نہیں نکالنی چاہیے کہ اس کے بدن کا بھی اس پر حق تھا. تو طبی اصول جو جنہوں نے وضع کیے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں یہ مستثنیات ہوتی ہیں کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جس کو 10-15 منٹ وہ آرام کر لیں تو فریش ہو جاتے ہیں, بعضوں کو گھنٹوں تک پڑے رہتے ہیں, 10 گھنٹے سو جائیں فریش نہیں ہوتے. تو یہ اپنی جسمانی ساخت ہوتی ہے ہر ایک کی, اس پر ہوتا ہے. کبھی 2-3 گھنٹوں میں, لیکن یہ کہ احیاء العلوم میں 8 گھنٹے کا لکھا ہے, نارمل ایک عام آدمی کے لیے سونے کا 8 گھنٹے, اور قوت القلوب میں بھی 8 گھنٹے غالباً مستحب لکھا ہے سونا ایک عام آدمی کے لیے. اب وہ بزرگان دین جو راتیں جاگنا, دن کو روزے رکھنا, عبادتیں کرنا, اپنے سارے مشاغل جاری رکھنا, یہ ان کا اپنا حساب تھا. ہم اگر رات جاگتے ہیں عبادت کے لیے اور فرضوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو رات جاگنا یہ ہمارا کوئی عبادت نہیں ہے, کار ثواب نہیں ہے. ہم کو رات سونا پڑے گا, اور عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے رات کو سونا ہی افضل. اسی طرح جو نفل روزے رکھے اور اب فرائض میں سنتوں میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس کی, تو اب اس کو نفل روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ نفل روزے نہ رکھے, کھائے پیے, اور جو فرض واجبات سنن موقدات جو ہیں ان سب کو بجا لائے. وہ تو جس کے مستحبات میں کوتاہیاں نہ ہوتی ہوں, غیر موقدہ بھی نہ چھوٹتی ہوں, اور روزہ رکھنے کے باوجود وہ جو اس کے دینی مشاغل ہیں, اخروی مشاغل ہیں, وہ سب برقرار رہتے ہوں, تب وہ نفل روزے بھلے رکھے. یہ ہے نفل روزے, ان کے لیے یہ فضیلت اور عبادت. تو وہ جو ہمارے بزرگان دین جو گزرے نا, وہ رات کی عبادت اور دن کو روزے وہ اس طرح کے ہوتے تھے. ہم تو روزہ رکھتے ہیں تو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, نمازیں نہیں پڑھی جاتی. ایسوں کے لیے یہ افضل نہیں رہیں گے روزے. نہ دین کا کام ڈسٹرب ہو, دنیا کا بھی نہیں. دنیا کا کام کرتا ہے تو وہ اجارے میں کوتاہیاں کر کے حرام روزی ہے نا, وہ جو بیچ کا جو معتدل ہے اس سے گزر جاتا ہے, نفل روزے کی وجہ سے سست پڑ جاتا ہے, اور ہے بھی وقف کا ادارہ, تب بھی اس کو ایسا نہیں کرنا ہوگا. نجی ادارہ ہے تو سیٹ کی اجازت لینی پڑے گی نفل روزے کے لیے, بھلے 15 شعبان کا روزہ ہو, 27 رجب کا روزہ ہو, کوئی سا بھی روزہ ہو, عاشورے کا روزہ ہو. فرائض کو اولویت ہے نا, اولویت ہی نہیں تاکید ہے نا اس کی. تو یہ فرق ذہن میں رہنا چاہیے. ہاں فرض روزے کی وجہ سے ڈھیلا پڑ جاتا ہے, وہ بھلے ڈھیلا پڑ جائے, فرض روزے معاف نہیں ہوں گے, وہ رکھنے ہی ہوں گے. اور نفل روزے معاف ہونے کا مسئلہ ہی نہیں ہے, ہی نفل نہیں رکھے گا تو کوئی اس کا تو ہے احتساب نہیں ہے, بلکہ نفل روزے رکھ کر یہ فرائض میں کوتاہیاں کرے گا, اب احتساب ہے اس کا کہ نفل روزے کائے کو رکھے, فرض میں کیوں کوتاہیاں کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح طلبہ علم دین, اگر وہ روزہ رکھ کر اپنے طلب علم دین میں سست پڑ جاتے ہیں تو ان کو نفل روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ان کو علم دین حاصل کرنا یہ زیادہ ثواب کا کام, افضل ہے ان کے لیے. مختلف اداروں کے اجیر اسلام میں بیٹھے ہیں جن کا ٹائم عام طور پر 9 سے 5 یا 8 سے 4 وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے. اس تعلق جو سوال یہ ہے پاپا کہ آیا وہ اجیر اسلام ہے سوئے کب کہ جب اٹھے تو اس کی طبیعت میں ایسا نشاط ہو تاکہ وہ اپنے 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے یا 10 گھنٹے جو بھی اس کے ٹائمنگ ہے اس میں وہ اپنا کام معتدل صورت میں کر سکے. کیونکہ دکھایا جاتا ہے کہ جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پر سوتے جلدی نہیں ہیں, مطلب رات کو 2 بجے سو رہے ہیں, 3 بجے سو رہے ہیں. اس صورت میں ان کی طبیعت میں صبح کو نشاط نہیں ہوتا, برابر وہ فریش نہیں ہوتے. تو اب ان کا معتدل صورت میں کام کرنا جو بھی ان کی ذمہ داری ہے یہ پورا نہیں ہوتا. تو آیا کوئی اجیر پر ایسا بھی حکم ہے, واجب ہے, لازم ہے کہ وہ رات کو سوئے بھی جلدی تاکہ صبح نشاط پائے اور اپنے فجر فرائض کے معاملات پورے کر کے پھر آرام تو آرام ورنہ کام کر سکے.
ये अपने तौर पर हर एक इसका जदवल बना लेते होंगे जो हुस्सास तबीयत के साए भाई होंगे कि हमारी रोजी हलाल रहे, या जहाँ सख्ती होती होगी, बासपोर्स होती होगी कि इतना काम क्यों कम हुआ, तो वहाँ ये लोग कर लेते होंगे। इशा की नमाज के बाद 2 घंटे मदनी काम करने के बाद अगर इस तरह भाई सो जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि नींद पूरी हो सकती है, इतना मुश्किल नहीं है। फजर की नमाज पढ़ के भी थोड़ा बहुत रेस्ट मिल सकता है, खुद ही अपना वो रास्ता निकाल सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज लोग पूरा सलाम नहीं करते, आप सलाम करने का सही तरीका इरशाद फरमा दें। अब जैसे एक ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो मैं कई बार अम्र बिल मारूफ करता हूँ, लेकिन मुझे बाज़ औक़ात यूँ मायूसी होती है कि यार मुझे ये व रहमतुल्लाह भी कहा, दूसरे को सलाम, उसमें मैं कहाँ होता हूँ, तो मेरे सामने तो बड़े तकल्लुफ़ से निकालते होंगे, क्या ये पीछे से तो खुदा जाने क्या करते होंगे, क्या सलाम करते होंगे, क्या जवाब देते होंगे। तो फिर वो मैं चुप हो जाता हूँ, क्या यार। तो ये मेरा तजर्बा इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे किसी को सलाम रटाया ना, गलत सलाम को करता था, तो मैंने देखा कि मेरे सामने ये आते थे तो तकल्लुफ़ में ये मेरे सामने यूँ कर रहा है बेचारा इज्जत इसकी, तो पीछे से क्या करता होगा ये। असल अंदर का सोया हुआ है, अंदर नहीं धुल रहा यार। हम इधर से धो रहे हैं, क्रैक है क्रैक। इधर से धोने वाले को लोग क्रैक ही बोलेंगे, पागल बोलेंगे। यार अंदर से खाता है या बाहर से चाटता है? तो ये अंदर का सही हो जाएगा ना, तो सलाम करना भी आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा। कि नीयत सवाब पर होगी कि सलाम दुरुस्त करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे दुरुस्त तो फिर पता नहीं सवाब मिलेगा। सवाब क्या, गुनाह की भी सूरतें। सलाम पता है किसका नाम है? कौन बताएगा? ये भी सबको नहीं पता, थोड़ों को पता है। अब ये हाथ उठाने वालों को भी खुदा जाने वाकई पता है या सिर्फ हाथ ही उठा रहे, ये भी तजर्बा इसका भी कि बाज़ों का जवाब नहीं दे पाते। नहीं, हमारे तलबा किराम तो इनको तो पता ही होता होगा। आप जोर से बोल दें, ये टोपी वाले से भाई, इमाम शरीफ की नियत करके जोर से बोल दें, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाज लोग अल्लाह ताला को अल्लाह ताला कहते हैं, आप सही तलफ़्फ़ुज़ इरशाद फरमा दें। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ने कहा है, तला ताला, व्हाट इज दिस, ताला। अब ये नहीं बोलना था, ना बोले, अल्लाह फरमाता बोल दे। तो ताला अज़्ज़ा वजल को अज़्वा जल्ला, अज़्वा जल्ला, तो क्या क्या बोलते हैं यार। तो अज़्ज़ा वजल लाम पर वक्फ कर दें तो अच्छा है, वरना फिर वो लाख तो फिर मैंने यहाँ तक लिखा हो देगा अज़्ज़ा वजल्ला, सुन सुनकर वो आखिर में हा, मदीना की हा लगा देते हैं। तो अज़्ज़ा वजल लाम को वक्फ करें। हाँ, अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब ये मिलाकर बोलेंगे तो ये अज़्ज़ा वजल्ला अगर लाम पर जबर पड़ा तब भी है दुरुस्त, हाँ गलत नहीं है। अब वो जैसे कि हम है ना अवामी लोग हैं, वो या रसूल अल्लाह, इसमें दुरूद शरीफ क्या पढ़ेंगे बाद में? सल्लल्लाहु, जोर से एक 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 बोले, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, ये पढ़ते हैं ना हम लोग। तो वो पहले किसी ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये बोलना शुरू किया। अब मर्द के बच्चों ने क्या किया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बोला मारे गए भाई, अब गए काम से। मेरी ये हिकमत भी सबकी समझ में नहीं आई होगी। आपकी आ गई, क्या शान है आपकी, आपकी भी आ गई, मरहबा, आपकी आ गई, अरे वाह भाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, ये काफ, ये बिल्कुल यानी कि यहाँ मुनासिब है। लेकिन मसला है कि अवाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि
वसल्लम। यहाँ अलैहि आएगा, अलैका, यहाँ खिताब नहीं, या रसूल अल्लाह में खिताब है, या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद सलाम हो, या रसूल अल्लाह उन पर दुरूद सलाम हो, ये जमता नहीं है, लेकिन ये मजबूरी है कि अब अवाम और उर्फ इसी पर है कि या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं हम, तो सही है, ये हरज भी नहीं है। तो यूँ अवाम में बोलने में बड़ी एहतियात, वो है ना, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, अमली, अभी अमली कौन बोलेगा, अमली या निस्बती लगा देंगे, हाँ, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली। तो अब मैं कोशिश करता हूँ नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली ही। अब इस पर कोई और तनकीद करेगा कि यार इसको वक्फ करना भी नहीं आता, अब जाए तो कहाँ, मदीने। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये बोलता रहा खुद ही एहसास जागता रहा कि मैं बरकातुहू बोलता हूँ, ये कौम हा को ख़त्म कर देगी, ता को पेश पड़ेगी, ऐसा ही होता होगा। तो आप कभी कभी वो व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोलता हूँ, ताकि ये भी वक्फ करके पूरा हाँ ख़त्म ना कर दें। इस तरह के इतने चुटकुले ये करती है हमारी कौम कि जिसकी इंतहा नहीं। सबके तरबियती कोर्स होने चाहिए, अल्लाह भी सिखाना पड़ेगा कैसे बोलते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खैर अगर पुर नहीं भी पढ़ा तो चल जाएगा, लेकिन हाँ तो बोलना पड़ेगा। अल्लाह, व्हाट इज दिस, हाँ, अल्लाह 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 अल्लाह। तो इस पर फिर मैंने ये भी चलाया था, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, ताकि ये हाँ, तो फिर आखिरी हाँ एक बार तो हाँ संभल जाएगा, दूसरी बार का हाँ फिर। तो इसके लिए सबके लिए मश्क जरूरी है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका, ये इतना राइज था हमारे मदनी माहौल में, वो कितनों को समझा कर बोल के मैंने बुलाया है। अब भी बोलते होंगे, वाला आले का तो ताज्जुब नहीं है। अब ये तो जरा हम एक दूसरे को समझाते हैं, इस तरह बहनों का क्या होता होगा, बेचारियों का, इनको कौन समझाएगा, इनको कौन सिखाएगा। अब तो इस तरह भाई जो हैं, इनकी बहनें मुबल्लिगात या बच्चों की अम्मी मुबल्लिगा हों, वो इनको समझाएं, इनके ज़रिए समझवाएं तो कुछ बात बने, बाकी तो बहरहाल एक जल्दबाजी में बहुत कुछ हो रहा है सहाबाए किराम को। अब मैं बोलूँगा मेरे सामने एहतियात करेंगे पीछे से सहाबाए किराम, एक साहबी, हालांकि स्वाबी अगर मुतलकन स्वाबी बोला ना, स्वाबी के माना होता है बुत परस्त, लगे होते हैं बहार शरीयत को, बहार शरीयत। चलो इसमें तो फिर भी अपने कोई मतलब है ना कि दिल को मना लें, लेकिन सहाबी तुम्हारी इस्तिलाह है, शरई तौर पर भी। खैर अब जो जानबूझकर ऐसा नहीं करता उस पर क्या हुक्म लगाएंगे। तो जल्दबाजी में इतने सारे अल्फाज गलत बोल रहे हैं हमारे यहाँ, इतने बोल रहे होते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं, माना बिल्कुल चले जाते। और इमाम साहब भी हैं, नमाज पढ़ाएंगे जहरी जब होगी क़िराअत इशा या फजर, उसकी अपनी एहतियातें होंगी। सिर्री जो पढ़ते हैं जोहर असर में, उसकी पता नहीं कहाँ डंडी लगी जाती होगी। फिर ये जो अपनी बकिया या आगे भी जो पढ़ते हो, इनकी क्या क्या होती होगी। फिर यही हाल मुक्तदियों का, सुबहान रब्बियल अज़ीम कौन बोलता होगा, सुबहान रब्बियल आला कौन बोलता होगा, है ना, जिनकी है ना बोलने के ठिकाने नहीं होते ना, उनको भी देखा है मैंने। सूरह फातिहा अभी अपनी पूरी नहीं होती, अगला दूसरी रकात के कायदे में बैठा होता है। खुदा जाने ये इतना मतलब शॉर्ट हैंड तो सुना था, ये कैसे शॉर्टकट मारता है। हाँ वो अहले करामात वो दूसरी बात है कि मौला मुश्किल कुशा एक रिकाब में पाँव रखकर दूसरी रिकाब में पाँव रखने तक पूरा कुरान करीम ख़त्म फरमा लेते थे। तो ये इनकी करामत थी। हम लोग इतनी जो स्पीड करते हैं तो हमारे अंदर
اب جو کوئی باکرامت ہو تو اس کی دوسری بات ہے, لیکن جنرل بات کر رہا ہوں کہ عام طور پہ یہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. بعضوں کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے اور وہ درست پڑھ لیتے ہیں, لیکن وہ کرامت کی حد تک اسپیڈ تو ذرا باکرامت بزرگوں کی ہی چلے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ تھوڑا پڑھیں لیکن درست پڑھیں. صحیح بولتا ہوں, کلمہ طیبہ نہیں پڑھنا آتا ہوگا, بسم اللہ پوری پڑھنا نہیں آتی ہوگی, اعوذ. اب جیسے میں بولوں گا نا سناؤ تو بڑا ایکشن سے اور بڑے ہاں کر کے مجھے تو سنا دے گا, لیکن اللہ کو سنانا ہے. اکیلے میں پڑھ رہے تب بھی اللہ سن رہا ہے. اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے نا پڑھنے والوں کی, اس پر غور کرے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے, میں آیا درست پڑھ رہا ہوں یا کیا. واقعی مدرسۃ المدینہ بالغان تو سبھی کو اس میں حصہ لینا چاہیے. جو جانتے ہیں وہ پڑھائیں, جو نہیں جانتے وہ پڑھیں. پڑھانے والا موجود ہے, خود بھی پڑھے ہوئے ہیں, تب بھی وہاں مدنی ماحول بنانا ہوتا ہے. تو اگر سارے مدرسۃ المدینہ بالغان اگر پکڑ لیں نا 40 منٹ والا, تو بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ایک تعداد ہے جن کو اپنی اصلاح کی حاجت ہوگی, تو وہ بھلے پڑھ چکے ہیں, لیکن ذرا صحیح پڑھانے والے کے سامنے آئیں گے نا تو آپ کی غلطیاں درست ہوں گی انشاءاللہ. محمد ذاکر رضا IT سے. جاب رول کے حوالے سے میں کچھ آپ سے سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو پرٹیکولر جو خاص جاب رول ہوتا ہے, جو ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں, جس فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ایکسپرٹ لیول تک پہنچنا اور اس لیول پر پہنچ کر دعوت اسلامی کی خدمت کرنا کتنا ضروری ہے. کیونکہ ہم کئی سالوں سے ایک ہی جاب پوسٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں, نہ ہمارا لیول بڑھ پا رہا ہوتا ہے اور نہ ہی ہم اپنی ایکسپرٹیز بڑھا پا رہے ہوتے ہیں. اور یہ کتنا ضروری ہے, نمبر ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بڑھانے کے لیے وہ کیا کیا طریقہ کار ہوں گے جو اختیار کیے جائیں جس سے ہمارا ایکسپرٹیز لیول ہے اس پرٹیکولر جاب رول میں وہ بڑھ پائے. یہ جاب رول جو آپ بول رہے ہیں نا, اس میں دنیاوی منفعت ہے, ٹھیک ہے نا. وہ دنیاوی منفعت کے لیے سمجھانے کی حاجت کتنی. میرے خیال میں تو ہر ایک ٹکریں مارتا ہوگا کہ میری ترقی ہو جائے, اور میں مطلب میرا گریڈ اپ ہو جائے, تنخواہ میری بڑھ جائے. اس میں کیا مدنی پھول دوں گا, خود ہی ان کے پاس گلدستے موجود ہوں گے, نفس میں اگے ہوئے ہوں گے پودے. جنت کے درجات کیسے ملیں, اس کی حاجت ہے کہ اس کا ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ اس میں کوتاہی نفس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جو بیچارہ ترقی نہیں کر پاتا نا, وہ بھی کوڑتا ہی ہوگا, دل جلاتا ہوگا, اور شیطان بدگمانیاں ڈالتا ہوگا کہ میرے کو یہ رکاوٹ ہے. حضرت صاحب, بعض لوگ اپنی نوکری میں بزی ہوتے ہیں, مدنی کام کو ٹائم نہیں دے پاتے, تو کس طرح کی نوکری کی جائے؟ جواب ارشاد فرما دیں. مدنی کاموں کا وقت ملے, مدنی قافلوں میں سفر کا وقت ملے, ایسی ہی نوکری کی جائے اور نوکری نہ کی جائے. تو واقعی مدنی قافلوں میں کوتاہی, اجتماع کی حاضری کی کوتاہی, اور صرف نوکری کی حد تک نوکری, یہ ایک اکثریت شادی ہمارے یہاں اس طرح کی ہے. اس سے ان کی اپنی بھی ظاہر کہ آخرت کا جو نفع ہے اس کا نقصان ہوتا ہے. تو سارے حصہ بھائی وہ چاہیے کہ مدنی قافلہ پکڑ لینا ہر مہینے 3 دن, تب بھی ماشاءاللہ اجتماعات کا اور سب کا جذبہ ملتا رہے گا. تو یہ اسلامی بھائی ہر مہینے 3 دن کی نا نیت کر ڈالیں کہ اب انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. سارے کے سارے نا نیت, اگر نیت بنتی ہو تو, ہاں نہیں بنتی تو جھوٹ نہیں, گناہ ہوگا جھوٹ کریں گے تو کون کون نیت کرتا ہے؟ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے, تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. آپ مدنی قافلوں میں سفر کرو گے تو دنیاوی اعتبار سے میرا کیا نفع, آپ کا آخرت کا نفع, میرا دل جلانے کا نفع, میں آپ کی بھلائی بھی ہے اس میں. اور اس وقت جو ضرورت ہے نا دنیا میں, اتنی بری حالت ہے دنیا میں, ان سب کو کون جا کر سنبھالے گا؟ ورنہ پھر وہ شیطان طرح طرح سے روپ بدل کر ایمان لوٹ رہا ہے, بالکل لوٹ رہا ہے. ہم صرف بے بسی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں, ہم کر کچھ نہیں سکتے, اتنی بری حالت ہے.
تو آپ جب تک مدنی قافلوں کے مسافر نہیں بنیں گے, مدنی انعامات کے عامل نہیں بنیں گے, 12 روزہ مدنی کورس یا 41 روزہ یا 63 روزہ جو بھی اپنے یہ سب نہیں کریں گے, نماز کورس نہیں کریں گے, جب تک آپ کے اندر جذبہ بڑھے گا کیسے؟ ہفتہ وار سنتوں والا اجتماع, مدنی مذاکرہ, تو یہ سب جب نہیں کریں گے تو آپ کے اندر جذبہ بڑھے گا کیسے؟ اور جذبہ بڑھے گا نہیں تو یہ سب ہوگا کیسے؟ ہم دنیا بھر میں یہ ادھر تو ابھی بیٹھ کر زور سے انشاءاللہ بولیں گے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. میں نے بھی رٹا ہوا بول دیا انشاءاللہ, آپ نے بھی رٹا ہوا کہہ دیا, ورنہ تو زور سے بولتے پہلے سے, وہ چوٹ نہ مارتا تمہیں. تو کیا کچھ اس کے لیے عملی اقدام بھی ہے کہ نہیں؟ سچی بات ہے, اگر یوں کام سست پڑتا جائے گا تو پھر آٹومیٹک ہمارے شعبوں میں کمزوریاں آتی رہیں گی. جیسے جامعات المدینہ والوں کو میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ یار تم لوگ عطیات نہیں کرو گے اور یہ اسلامی رائے بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے تو آٹومیٹک تمہارے جامعات میں کمی آتی رہے گی, اور جتنا تم مالیات کو مضبوط کرو گے تمہارے جامعات المدینہ بڑھتے جائیں گے, تمہاری برادری میں اضافہ ہوگا, اور ہمارے مطلب مدنی اسلامی بھائیوں کا, علماء کا پروڈکشن ہوگا. اس کے لیے عطیات کمپلسری ہے, مدنی کام کمپلسری ہے کہ مدنی کام کریں گے تو اسلامی بھائی متاثر ہو کر جامعات المدینہ میں داخلہ لیں گے. اس طرح ہوتا ہے نا, اس طرح. تو آپ بھی کام کریں گے تو آپ کا اپنا شعبہ بھی مضبوط ہوگا, اور سب کچھ کرنا ہے رضا الہی کے لیے. اگر یار آپ ایسے سست ہیں کہ میں کیا کروں, اب مدنی قافلے میں تھوڑی سی تکلیف اٹھانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم کریں, آپ کی دعوت اسلامی پر رحم کریں. اس کی جتنی نیک نامی ہوگی اتنا یہ ایمان بچاؤ تحریک, مسجد بھرو تحریک بھی ہے اور ایمان بچاؤ تحریک بھی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ایک مسجد ہم نے بنائی دعوت اسلامی والوں نے, سوویٹو, یہ بلالی, ہمارے مسلمان ہیں وہ بلالی تو بانا جو افریقن ہوتے ہیں, بلیک ٹاؤن شپ کہلاتی ہے وہ, وہاں ہم نے دعوت اسلامی نے بنائی فیضان ابو اختار مسجد. جب وہ ہے بھاری اکثریت وہاں غیر مسلموں کی ہے, چند ایک الحمدللہ مسلمان ہوئے, اور اس میں دعوت اسلامی کا بڑا حصہ ہے. جس روز اس فیضان ابو اختار مسجد کا افتتاح ہوا ہے نا, جس روز ہوا ہے 55 غیر مسلم مسلمان ہوئے ایک رات میں, 55 غیر مسلم مسلمان ہوئے. اور جمعرات کو وہاں ہفتہ وار اجتماع شروع کیا, پہلے ہفتہ وار اجتماع میں غیر مسلم مسلمان ہو گیا. دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ساؤتھ افریقہ کے سفر میں تھے, میرا خیال ہے 2 ہفتے کے اندر 4 سے 5 غیر مسلموں نے ہمارے اسلامی بھائیوں کے کوششوں سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. وہ یوں سمجھیے کہ چلتے چلتے ہمارے یو کے اسلامی بھائی وہاں آئے ہوئے تھے, وہ خود حیران تھے کہ اتنی مطلب کہ جلدی یہاں لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہاں مدنی کام وہ کر سکیں گے جن کو یہاں مدنی کام کرنے کے بہت سارے تجربات ہوں گے. وہاں ہم نے انہیں مدنی کام کرنا, سکھانا اور کر کے دکھانا ہے, جس کا ہمیں یہاں تجربہ ہی نہیں ہوگا, ہم باہر جا کر کریں گے کیا؟ کہ مسلمان بعضوں کا لوگ شخصیتوں کے ہاتھوں پر ہوتے ہیں, مگر دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے کہ ہمارے عام مبلغین کے ہاتھوں پر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں. چہرے دیکھ دیکھ کر قریب آتے ہیں. میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں, چہرے دیکھ کر قریب آتے ہیں. پولیس والے نے راستے میں ہم کو روکا, پولیس والا وہ تعریف کرتے نہیں تھک رہا ہے, وہ پیپر ویپر لائسنس ویسے لگتا ہے سب بھول گیا, بس وہ چہرے دیکھتے رہ گئے ہمارے مبلغین کے جو اسلامی بھائی مطلب وہ بیٹھے ہوئے تھے. اتنی کشش ہے دعوت اسلامی کے مدنی حلیے میں اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مبلغین میں, بس مدنی کام کرنے کی دیر ہے. آپ یہاں مدنی کام کرنے پر بھرپور توجہ دیں اور خوب اپنا حصہ ملائیں مدنی کاموں میں, مہربانی کریں پلیز. رحم آتا ہے کچھ ہم لوگوں پر یار, ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے کی سب کرو نا یار, دل سے نیت ماشاءاللہ سب نے اب, ہاں ہر مہینے 3 دن سفر کرنا ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے, سرسبز اس گلزار